السلام علیکم جی، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ذرا کمرے کا ماحول گرم کیا ہوا ہیٹر کے ساتھ، اس لیے سکارف نہیں دیکھ رہے، جیکٹ نہیں دیکھ رہے۔ 25 دسمبر ہے آج، یوم قائد حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، جن کی بدولت ہم اس آزاد مملکت میں موجود ہیں۔ کیسے بلایا جاتا ہے؟ نہیں بلایا جا سکتا۔ اور خاص طور پر کرسمس کرسچن بھائیوں کو مبارک ہو، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس ملک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور بڑی بات ہے ہمت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، ہمیں احسان مند ہیں ہم ان سب کے کہ اللہ تعالیٰ یہ سارا جو ہے یہ گلدستہ قائم و دائم رہے۔ عمران خان کی زندگی کو، عمران ریاض کی زندگی کو کیا خطرات لاحق ہیں؟ ہے نا جی، عمران خان صاحب نے جب جیل میں ملاقات ہوئی تو مذاکرات ہوں، لیکن مطالبات کی منظوری کا ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے، یعنی ایک وقت کے دوران یہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ اور حالات جو میں دیکھ رہا ہوں کہ بیرونی دنیا سے بہت پریشر آ چکا ہے، اس کی تفصیلات میں ابھی بعد میں بات کروں گا، اور بہت حالات خراب ہیں پاکستان کے اس حوالے سے۔ 26 نومبر والا واقعہ چلیں میں ابھی بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن اگلی بات جو ہے نا عمران ریاض خان کی زندگی کو کیا خطرات لاحق ہیں۔ بہت سی مصیبت رہی، مشکلیں رہیں، 8 ماہ ہو گئے ہیں ان کی فیملی کو ملک سے باہر گئے ہوئے۔ میری مسز عمران ریاض سے، بہن سے میری بات ہوئی ہے، بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے۔ عمران ریاض کو بھی میں نے میسج دیا تھا، تو الحمدللہ خیریت کا انہوں نے الحمدللہ کا میسج بھیجا ہے۔ وہ بیک گراؤنڈ پہ میں کوشش کروں گا وہ چل جائے جو میں نے عمران ریاض کو میسج دیا تھا، تاکہ وہ چل سکے۔ اور ہمیں اس جھگڑے میں نہیں پڑنا کہ وہ یہاں ادھر ہیں یا ملک سے باہر ہیں، جہاں کہیں ہوں وہ خیریت سے ہوں۔ اور اچھا ہے 8 مہینے اگر ہو گئے، اگر بچوں کے ساتھ وقت گزرتا ہے ان کا، تو اس میں برائی کیا ہے ان کا۔ اور باہر کے ممالک میں انسان اتنا سیف ہے یا نہیں ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، لیکن ملک کے اندر موجود ہونا تو، اور خاص طور پر جن ایریاز میں وہاں تھے وہ بہت سیف تھے۔ آپ کو پتہ خیبر پختونخوا کے اندر تھے۔ اب اگر وہ باہر جاتے ہیں، جس ملک میں جاتے ہیں، مجھے پتہ ہے اس ملک کا نام میں جان کے نہیں لے رہا، مجھے پتہ ہے ان کے والدین کہاں ہیں، پتہ تو ویسے ان سب کو لوگوں کو بھی ہے، لیکن میری چونکہ بات ہوئی ہے میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ آگے چلتے ہیں، جو باتیں آپ کو سامنے رکھنے والی باتیں ہیں۔ ایک عجیب سی بات جس کسی نے بھی پھیلائی ہے، یعنی ایسی باتیں جو ہے نا، یہ بڑی سیریس گفتگو ہے۔ بنگلہ دیش کے بارے میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت کی تبدیلی کے کانٹیکس کے حوالے سے جو بات کہی جا رہی ہے، اگر ہے بھی تو ان تک یہ بات کیسے چلی گئی؟ یعنی یہ اتنا نازک معاملہ ہے، اسٹیج کے اوپر کیا یہ باتیں ہونی چاہیے؟ یعنی میں تو انٹرنیشنل سینیریو میں پاکستان کے کردار کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور حکومت کو چینج کرنا، وہاں حالات دیکھنا۔ انٹیلیجنس ایجنسی تو ہر ملک کی بہت بہت امپورٹنٹ ہے، اور چائنا کی انٹیلیجنس ایجنسی تو بہت آگے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا یہ اس طرح کا الزام ٹھہر پائے گا؟ ہے تو کسی ایسے لیول پہ نہیں ہے، میں اس لیے اس کو زیادہ نہیں بتانا چاہتا، میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بہرحال کہہ رہے ہیں، وہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم کے حوالے سے دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ وضاحت تو وہی دے سکیں گے، میرا جیسا آدمی کیا کہہ سکتا ہے، لیکن یہ بات کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آنی چاہیے۔ محمد مالک نے جو انکشاف کیا وہ آپ لوگوں کا سوال ہے میرے سے، اور وہ بڑا زبردست ہے۔ نومبر کے مہینے میں $2,915 ملین پاکستان آئے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر اور کچھ بھی نہ، یعنی وہ صرف وہ بتا رہے ہیں کہ اگر اور کچھ بھی نہ کریں، صرف اور صرف اگر 10% کم بھیج دیں، $291 ملین، اور 1 سال کے 3.5 بلین بنتے ہیں۔ یہ بڑی رقم ہے، اور اگر یہ ہو گیا، اگر اوورسیز پاکستانیوں نے
سول نافرمانی کی اس تحریک پہ عمل کر دیا تو پاکستان کے لیے بڑے مسائل رہیں گے. اس حکومت کو تو شرم نہیں آنی. اس حکومت کو اگر شرم آ رہی ہوتی تو یہ معاملات کو اس طرح لے کے چلتے، لیکن چیخیں بڑی دور تک گئی ہیں. وہ آپ اندازہ لگا لیں گے، آپ کو اندازہ ہو بھی جانا چاہیے. میں مثال کے طور پر مریم صفدر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی ملاقات آرمی چیف صاحب سے ہوئی ہے، 1 to 1 ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ اکیلی ملاقات کے لیے وزیر اعظم ہاؤس بھی گئیں. ٹھیک ہے نا جی. اور بتایا یہی جا رہا ہے، پریشان یہ ہیں شہباز شریف وغیرہ یہ کہ جو عالمی سطح پر عمران خان کی رہائی کے لیے بڑھتا ہوا دباؤ کا مقابلہ کرنے کا سوچ رہے ہیں. وہ جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے، دیکھیں وہ بنیادی طور پر آپ کو اس اسٹیج، وہ تو ملٹری کورٹس کی سزاؤں والا معاملہ بڑا سیریس ہے. پوری دنیا اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی ہے، ہم خود نہیں، ہم وکیل نہیں اچھے دیکھتے ہم اس سارے معاملے کو. کہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا ICCPR کے آرٹیکل 14 کی وائلیشن ہے، ہمارے ہاں آرٹیکل 10A کی وائلیشن ہے. تو اس کا کیسے ہے؟ اور یہ پھنس چکی ہے حکومت بری طرح سے. ایک بات اور بڑی زبردست کہی جاتی ہے کہ نواز شریف جاگ رہا ہے. نواز شریف جتنا اس وقت گرا ہے نا، یعنی یہ موقع تھا نواز شریف کے لیے اٹھنے کا، نواز شریف کے لیے اٹھنے کا موقع تھا. کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو لگایا تھا، تو کم از کم ناسی میں ساکے پاکستان کی طرف چلا جاتا، لیکن وہ نہیں گیا. تو یہ تو گر گیا نا، نواز شریف تو بڑی حد تک گر گیا. اب وہ یہ کہنا کہ اب یعنی پوری زندگی اسٹیبلشمنٹ کے سہارے وہ چلا ہے، اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کیسے دکھانے کے لیے ضرور چلتا رہا ہے. ہاتھی کے خاندان کھانے کے اور دکھانے کے، اور یہ آپ کو یہی چلتا رہا. بڑے نعرے دعوے مریم صفدر نے کیا کیے. جتنی بہترین ملازم اس وقت اس ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف ثابت ہوئے ہیں، بتائیں ذرا آپ خود دیکھ لیں کہ ایسے حالات اب آپ کے سامنے ہیں کہ جو آپ کو مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے. آپ کو چیزوں آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ گورنمنٹ نام کی گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ تھوڑا ہے. یہ تو اقتدار، وزیر اعظم کا بیج ایک لگ گیا، موجے کر رہے ہیں، دیٹس آل. ملک کے لیے کیا دیا 2.5 سالوں میں؟ یہ بتائیں آ کر شہباز شریف. نواز شریف اگر یہ بتائے کہ 2.5 سال میں اس ملک کو کیا دیا ہے، عمران خان کو گرا کے ملا کیا ہے، ملک کی اکانومی تباہ ہو گئی، ستیہ ناس ہو گیا، قرضے کہاں سے کہاں چلے گئے، ڈالر پکڑا نہیں جا رہا، مہنگائی کہاں چلے گی، پیٹرولیم کی پروڈکٹس کہاں چلے گی. یہ سارا قصوروار کن کا ہے؟ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے، اور اسی کا قصوروار ٹھہرائیں گے ہم. بتاتے چلے ہم آپ کو 100% بات یہی ہے کہ قصور تو سارا انہی کا ہے، اور انہی کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے جو بات سچ ہے. جسٹس علی باقر نجفی سینیورٹی میں تو دوسرے نمبر پر ہیں، جسٹس حالی علم تیسرے نمبر پر تھیں، چھٹیوں پہ ہیں. تو جسٹس علی باقر نجفی صاحب کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، عارضی کہتے ہیں، قائم مقام کہتے ہیں، وہ مقرر کر دیا گیا. چیف جسٹس علی باقر نجفی صاحب کو قائم مقام چیف جسٹس مقرر کر دیا گیا ہے. اور دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، کیس فکسیشن کیسے ہوتی ہے. یعنی طریقہ کار تو یہ سمجھنا یہ ہوگا نا کہ کیس فکسیشن کیسے ہوتی ہے، کس طرح کیس فکس کیے جاتے ہیں، بتایا جائے گا، اطلاع دی جائے گی، اسی طرح دیکھا جائے گا سارے معاملات کو. یہ دیکھنے والی باتیں ہیں. لیکن یہ نظام چلتا رہنا ہے، اس نظام کو بہتری کی طرف آنا ہے. عدالتیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کل بھی عام تھی، آج بھی عام، آئندہ بھی عام ہے، لیکن عدالتوں کو کھڑا ہونا ہوگا. 26ویں آئینی ترمیم نے جو تیا پانچا ستیہ ناس کیا، جو نیست و نابود کر دیا ہے پاکستان کے عدالتی نظام کو، اس کو اس کی واپس جگہ پر لانا ہوگا، اور اس کے لیے آگے بڑھنا ہوگا. وکلا برادری جتنا کچھ کر رہی ہے، جتنی تکلیفیں ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں کو جو کام کیا ہے وہ پچھتانا ہوگا. ایک دور تھا جنرل پرویز مشرف کا بڑا بات توتی بولتا تھا، بڑی باتیں ہوتی تھی کہ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. قدرت کا ایک نظام ہے، پھر اسی نظام نے اس کو گرایا اور کس جگہ لا کر کھڑا کیا. یہ بھی ہے. طاقت کے نشے میں ہم اس حد تک نہ چلے جائیں کہ ہم بھول ہی جائیں. اللہ تعالیٰ ایسی طاقت کے نشے سے بچائے. یہ طاقت کا نشہ دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جائے گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ.